نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم و محترم بزرگوں، دوستو، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع اور عنوان ہے غیر صحابی کو رضی اللہ تعالی عنہ کہنا کیسا۔ آج کل بہت سے دیوبندی حضرات غیر صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کہنے کو ناجائز سمجھتے ہیں، اور بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ ایسا کہنا درست نہیں، حالانکہ غیر صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کہنا جائز ہے، اور بہت سے بڑے بڑے جلیل القدر اکابرین امت سے ثابت ہے۔ دیکھیے در مختار مع شامی جلد 5، نسیم الریاض شرح شفا قاضی ایاز جلد 3، اخبار الاخیار، اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشۃ اللمعات جلد 4 میں حضرت اویس کرنی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تابعی ہیں کہ جن کی ملاقات بہت سے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ سے ہوئی، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تابعی ہیں کہ جن کی ملاقات صرف چند صحابہ سے ہوئی۔ ان کو خاتم المحققین حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شامی جلد اول مطبوعہ دیوبند صفحہ نمبر 35، 36، 37 اور صفحہ 42 پر کل 6 جگہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے، اور انہی حضرت علامہ شامی نے اپنی کتاب اسی جلد مطبوعہ دیوبند میں صفحہ نمبر 35، 38، 41 اور 43 پر کل 7 جگہ حضرت امام شافعی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے، اور صفحہ 37 پر حضرت سہل بن عبداللہ تستری کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے۔ حالانکہ یہ دونوں بزرگ تابعی بھی نہ تھے کہ امام شافعی کی پیدائش 150 ہجری میں ہوئی اور انتقال 204 ہجری میں ہوا، اور حضرت تستری کا انتقال 283 میں ہوا، اور حضرت علامہ علاء الدین محمد بن علی حسکفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مشہور کتاب در مختار مع رد المختار جلد اول مطبوعہ دیوبند صفحہ 45 پر حضرت امام شافعی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا، اور صفحہ 43 پر حضرت عبداللہ بن مبارک کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا، اور یہ بھی تابعی نہ تھے کہ ان کی پیدائش 118 ہجری میں ہوئی، اور حضرت علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر جلد 6 میں حضرت امام اعظم کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے، اور امام المحدثین حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی مرکات شرح مشکات جلد اول میں حضرت امام اعظم اور امام شافعی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے، اور حضرت سید احمد طحطاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مشہور تصنیف طحطاوی علی مراکی مطبوعہ قسطنطنیہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے، اور حضرت علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم جلد 2 میں حضرت امام مالک اور حضرت امام شافعی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما لکھا ہے، اور شارح بخاری حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی نے مقدمہ فتح الباری میں امام بخاری کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے، جن کی پیدائش 194 ہجری میں ہوئی، اور انہی حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی نے اسی کتاب کے مقدمہ میں حضرت امام شافعی کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے، اور شارح مسلم حضرت ابو زکریہ امام محی الدین نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مقدمہ شرح مسلم میں حضرت امام مسلم کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے، جن کی ولادت 204 ہجری میں ہوئی، اور محدث کبیر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اشۃ اللمعات جلد اول میں حضرت امام شافعی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے، اور اسی کتاب اسی جلد کے صفحہ نمبر 9 پر حضرت شیخ نے امام بخاری کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے، اور حدیث کی مشہور کتاب مشکات شریف کے مصنف حضرت شیخ ولی الدین محمد بن عبداللہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مشکات شریف کے مقدمہ میں صاحب مصابی حضرت علامہ ابو محمد حسین بن مسعود بغوی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے، اور انہی علامہ بغوی کو تفسیر معالم التنزیل مطبوعہ مصر میں بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے، جو تابعی بھی نہ تھے کہ ان کا انتقال 6 صدی ہجری میں ہوا، اور حضرت علامہ احمد شہاب الدین خفاجی مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مشہور تصنیف نسیم الریاض جلد اول مطبوعہ مصر میں حضرت علامہ قاضی ایاز کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے، اور یہ بھی تابعی نہ تھے، 6 صدی ہجری کے عالم تھے، ان کا انتقال 554 میں ہوا،
اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اشۃ اللمعات جلد اول میں اور اخبار الاخیار مطبوعہ کتب خانہ رحیمیہ دیوبند کے صفحہ نمبر 15، 16، 18، 21، 22، 23، 24، 209، 210، 211، 212، 213 اور 214 پر کل 15 مقامات پر حضرت شیخ حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے، جن کی ولادت 470 اور بقول بعض کے 471 میں ہجری میں ہوئی۔ اور امام المحدثین حضرت ملا علی قاری نے مرکات شرح مشکات جلد اول میں حضرت عبداللہ بن مبارک، حضرت لیث بن سعد، حضرت امام مالک بن انس، حضرت داؤد طائی، حضرت ابراہیم بن ادھم، حضرت فضیل بن ایاز وغیرہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم لکھا ہے، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی صحابی نہیں ہے۔ اور عارف باللہ شیخ احمد ساوی مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر ساوی جلد اول میں حضرت علامہ شیخ سلیمان جمل، علامہ شیخ احمد، علامہ شیخ امیر، علامہ شمس الدین، علامہ شیخ علی سعیدی، علامہ محمد بن بدیری، علامہ نور الدین، علامہ حلبی، علامہ علی، علامہ برہان الکمی، علامہ شمس الدین محمد الکمی، علامہ امام زیادی، علامہ شیخ رملی، شیخ الاسلام علامہ ذکری انصاری، علامہ جلال الدین محلی اور علامہ جلال الدین سیوطی، ان تمام علماء کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم لکھا ہے، جن میں سے کوئی بھی صحابی نہیں۔ اور حضرت علامہ ابو الحسن نور الملت والدین علی بن یوسف شنتنوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مشہور تصنیف بہجت الاسرار میں غیر صحابہ کو بے شمار مقامات پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے، اور ہدایہ میں صاحب ہدایہ کو ان کے شاگرد نے کئی مقامات پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے۔ ان تمام شواہد سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ غیر صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا جائز اور درست ہے۔ اگر یہ جائز نہ ہوتا تو اتنے بڑے بڑے محققین جو اپنے زمانے کے جو ہیں وہ علم کے آفتاب اور مہتاب تھے، یہ لوگ غیر صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگز نہ لکھتے۔ یہاں تک کہ عام دیوبندی وہابی جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کے ساتھ خاص سمجھتے ہیں اور غیر صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے پر لڑتے جھگڑتے ہیں، ان کے پیشوا مولوی قاسم نانوتوی اور مولوی رشید گنگوہی کو بھی تذکرۃ الرشید جلد اول میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے۔ اب ہم حضرات کو دکھاتے ہیں اخبار الاخیار، جس کے مصنف حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 9 پر وہ لکھتے ہیں: کتب الاقطاب فرد الاحباب الغوث العظم شیخ شیوخ العالم غوث الثقلین امام الطائفتین شیخ الطالبین شیخ الاسلام محی الدین ابو محمد عبد القادر الحسنی الحسینی الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے۔ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کتاب کلیات امدادیہ، جس کے مصنف اکابر دیوبند کے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں۔ وہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 47 پر لکھتے ہیں: ان کو خواجہ ابراہیم ادھم بلخی اور ان کو خواجہ جمال الدین فضیل بن ایاز اور ان کو خواجہ عبد الواحد بن زید اور ان کو امام العارفین خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم لکھا ہوا ہے۔ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں محمد عبداللہ گنگوہی محتمم مدرسہ امداد العلوم تھانہ بہمن ضلع مظفر نگر کا رسالہ ذل صفا۔ اس کے صفحہ نمبر یہ 20 پر یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ حافظ محمد ضامن صاحب شہید رضی اللہ عنہم، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ضد اور ہٹ دھرمی سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔